السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شادہ و فرحہ رکھے۔ آج ایک عظیم المرتبت ہستی اعظم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات طیبہ کا مختصر واقعہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے معزز ترین قبیلے قریش سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے پردادا کا نام قصی تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد اعلیٰ تھے۔ اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم جد تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کے والد محترم کا اسم گرامی خویلد تھا، جو اپنے قبیلے اور خاندان میں انتہائی عزت و احترام کے مالک تھے اور مکہ میں آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ مکہ ہی میں شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عام الفیل سے 15 سال قبل پیدا ہوئی۔ ابتدا ہی سے بلند کردار اور حسن اخلاق کی حامل تھی۔ چونکہ بہترین اوصاف سے بہرہ مند تھی، اس لیے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ ان کی کنیت ام ہند تھی۔ باپ نے اپنی اس بیٹی کی شادی کے لیے ورقہ بن نوفل کا انتخاب کیا، جو ایک باکمال شخص تھے اور تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن کسی وجہ سے ان سے شادی نہ ہو سکی تو ابو حالہ بن بناش تمیمی سے نکاح کر دیا گیا۔ ابو حالہ کے بعد عتیق بن عابد مخزومی کے عقد میں آئی۔ بعد ازاں عتیق بھی وفات پا گیا تو سیفی ابن امیہ سے نکاح ہوا۔ سیفی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا کے بیٹے تھے۔ نکاح سے تھوڑا عرصہ بعد سیفی بھی انتقال کر گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں۔ باپ بھی فوت ہو چکے تھے۔ حضرات گرامی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذریعہ آمدنی تجارت تھا، لیکن باپ اور شوہر کی وفات کے بعد ان کا کوئی محافظ اور نگراں نہ تھا، اس لیے سخت پریشانی میں مبتلا تھی۔ تاہم سلسلہ تجارت باقاعدہ جاری تھا اور اپنے عزیزوں کو معقول معاوضہ دے کر ان کے ہاتھ مال تجارت بیچتی تھیں۔ ان دنوں قریش کی تجارتی تعلقات زیادہ تر شام سے تھے اور حضرت خدیجہ کا مال تجارت بھی شام ہی میں جاتا تھا۔ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں امین کے لقب سے مشہور تھے اور آپ کے اخلاق حسنہ، صدق و عدالت، راست بازی و معاملہ فہمی، دیانت و امانت اور نجابت و شرافت کا بہت چرچا تھا اور تمام لوگ آپ کے مداح و ثناخواں تھے۔ آپ کے حسن معاملات کی شہرت سے متاثر ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر شام چلے جائیں۔ جو معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں اس سے آپ کو 2 گنا دوں گی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کی یہ پیشکش قبول فرمائی اور سیدہ خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر بصرہ تشریف لے گئے۔ واپس آ کر حساب کیا تو پہلے کی بنسبت 2 گنا منافع ہوا۔ سیدہ خدیجہ کے مال و دولت اور علو اخلاق کے بنا پر بہت سے لوگ ان سے نکاح کے متمنی تھے، مگر وہ کسی پر رضامند نہ تھی۔ جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا تو آپ کے اخلاق عالی اور اعمال حسنہ سے نہایت متاثر ہوئیں اور اپنی خادمہ نفیسہ بنت مینا کی معرفت پیغام میں نکاح بھیجا، جو آپ نے منظور فرما لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد ابن اسد حرب الفجار میں وفات پا چکے تھے، اس لیے آپ کے چچا عمرو ابن اسد، جو آپ کے سرپرست بھی تھے، ولی مقرر ہوئے۔ شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ تاریخ معین پر حضرت خدیجہ نے اپنے اعزاء کو بلا لیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو لے کر خدیجہ کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا میں ابو طالب، جناب سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور عمر ابن اسد کے مشورے سے 500 طلائی مہر مقرر ہوا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 15 سال قبل کا واقعہ ہے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریفہ 40 برس کی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے نوجوان تھے۔ نکاح سے 15 برس بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کی عمر کو پہنچے تو اللہ کی طرف سے خلعت نبوت سے نوازے گئے۔ بیوی کی حیثیت سے قدرتی طور پر آپ نے سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو دعوت اسلام دی اور انہوں نے تمام لوگوں سے پہلے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صرف تصدیق ہی نہیں کی بلکہ ابتدائی اسلام ہی سے وہ آپ کی سب سے بڑی مددگار تھیں۔ آغاز اسلام میں مخالفین اسلام جو آپ کو مبتلا مصائب کرنے سے کچھ جھجک محسوس کرتے تھے، اس کی سب سے بڑی وجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذاتی اثر و رسوخ تھا۔ انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ جب کفار و مشرکین نے آپ کو اذیتیں پہنچانا شروع کی تو خدیجہ آپ کو تسلی دیتی تھی۔ نبوت کے 7ویں سال قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو شیب ابی طالب میں محصور کیا تو سیدہ خدیجہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اشاعت اسلام کے باب میں حضرت خدیجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مشیر تھیں۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی نہیں کی، وہ اپنی دولت و ثروت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کرتی تھی۔ ان کے مقام و مرتبہ کا یہ حال ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ برتن میں کوئی چیز لا رہی ہے، آپ انہیں اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ سیدہ خدیجہ جب تک زندہ رہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے گھر گوشت پہنچاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب لوگوں نے میری تکذیب کی تو خدیجہ نے میری تصدیق کی، جب لوگ کافر تھے تو اسلام لائیں، جب کوئی میرا مددگار نہ تھا تو انہوں نے میری مدد کی اور میری اولاد انہی سے ہوئی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح سے 25 برس بعد تک زندہ رہیں، جن میں سے 15 برس قبل از نبوت کے ہیں اور 10 برس بعد از نبوت کے ہیں۔ 11 رمضان المبارک سن 10 نبوی کو ہجرت سے 3 سال قبل 64 سال 6 ماہ کی عمر پا کر فوت ہوئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت نماز جنازہ کا شرعی حکم نافذ نہیں ہوا تھا، لہٰذا انہیں اسی طرح دفن کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر مبارک میں اتر کر اپنے سب سے بڑے ہمدرد کو سپرد خاک کیا، اللہ کے حوالے کیا۔ سیدہ خدیجہ کی قبر حجون میں ہے اور زیارت گاہ عوام و خاص ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سال وفات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو اولاد ہوئی اس کی مختصر طور پر تفصیل یہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر ابو حالہ سے حالہ، طاہر اور ہند پیدا ہوئے۔ یہ تینوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ حالہ بنت خدیجہ کا ذکر صحیح بخاری میں بھی آیا ہے۔ طاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمن کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
وفات با کمال کے بعد یہ بدستور وہاں حکمران رہے۔ ان کی حکومت میں اک اور اشعریین کے قبیلے بھی شامل تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یمن میں سب سے پہلے ارتداد کا اختیار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاہر کو ان سے لڑائی کا حکم دیا تھا، اور طاہر نے مسروق بن اژدہا کی معیت میں ان پر فوج کشی کر کے اس فتنے کو ختم کر دیا تھا اور ان پر فتح حاصل کی تھی۔ اس واقعے سے متعلق طاہر نے ایک نظم بھی کہی تھی: ہند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب اور پروردہ تھے، یہ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے طرفدار تھے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ ہند نہایت فصیح و بلیغ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے طور سے مشہور تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک انتہائی فصاحت اور صحت سے بیان فرماتے تھے۔ ہند کے ایک بیٹے کا نام بھی ہند تھا، جن کا انتقال بصرہ میں ہوا۔ روایت کی ہے کہ ان دنوں طاعون کی بیماری زوروں پر تھی اور تمام لوگ اپنے اپنے مردوں کی تجہیز و تکفین میں مصروف تھے۔ ان کا جنازہ اٹھانے والے صرف 4 آدمی تھے۔ بصرہ کی ایک عورت نے یہ منظر دیکھا تو چلا کر کہا: واہ ہند ابن ہند، واہ ابن ربیب رسول اللہ۔ لوگ عورت کے اس دردناک اور کربناک صدا سے انتہائی متاثر ہوئے اور اپنے اپنے مردوں کو چھوڑ کر ہند کے جنازے میں شریک ہو گئے، اور دن بھر تمام بازار بند رہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے شوہر سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ تیسرے شوہر سیفی سے ایک لڑکا ہوا جس کا نام محمد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 بچے پیدا ہوئے، 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے۔ ایک حضرت قاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہیں کے نام پر آپ نے اپنی کنیت ابو القاسم رکھی۔ قاسم رضی اللہ تعالی عنہ صغر سنی میں مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے تھے۔ دوسری اولاد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تیسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے اور طیب اور طاہر کے لقب سے ملقب ہوئے۔ انہوں نے بھی بہت کم عمر پائی۔ چوتھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور 5ویں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن کے فضائل و مناقب احادیث و سیر کی کتابوں میں کثرت سے مذکور ہیں، اور جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ کا سلسلہ نسل چلا اور دنیا میں پھیلا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کے عظیم الشان واقعات سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مختصر حالات زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق تھے۔ امید کہ آپ سب کو یہ واقعہ اور سیرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پسند آئی ہوں گی، لہٰذا آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اسے شائع کریں، شیئر کریں اور دوسروں تک یہ دلچسپ سیرت طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔